قرآن میں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ سورہ توبہ میں مذکور ہے۔ اس میں بھی صرف یہ کہا گیا کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اس ایک جگہ کے سوا قرآن میں کسی اور مقام پر ان کا نام لے کر ان کے حالات و واقعات کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی باتیں ہیں، محض ان کی زبانوں سے نکالی ہوئی۔ ان لوگوں نے بھی انہی کسی بات کہی جو اس سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے۔ ان پر اللہ کی لعنت، یہ کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی کا اپنے گدھے پر سوار ایک ایسی بستی سے گزر ہوا جو بالکل تباہ و برباد کھنڈر ہو چکی تھی۔ وہاں نہ کوئی مکین باقی رہا تھا، نہ کوئی مکان، مٹے ہوئے چند نقوش باقی تھے جو اس کی بربادی اور تباہی کے مرثیہ خواہاں تھے۔ ان بزرگ نے یہ دیکھا تو تعجب اور حیرت سے کہا، ایسا کھنڈر تباہ حال ویرانہ پھر کیسے آباد ہو گیا؟ یہ مردہ بستی کس طرح دوبارہ زندگی اختیار کرے گی؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا سبب نظر نہیں آتا۔ یہ بھی اسی فکر میں غرق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی، 100 برس تک اسی حالت میں رکھا۔ یہ مدت گزر جانے کے بعد اب ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ تب ان سے کہا، بتاؤ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو؟ وہ جب تعجب کرنے پر موت کی آغوش میں سوئے تھے تو دن چڑھنے کا وقت تھا، جب دوبارہ زندگی پائی تو آفتاب غروب ہونے کا وقت قریب تھا، اس لیے انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ تم 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہو۔ اب تمہارے تعجب اور حیرت کا یہ جواب ہے کہ تم ایک طرف اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اس میں مطلق کوئی تغیر نہیں آیا، اور دوسری جانب اپنے گدھے کو دیکھو، اس کا جسم گل سڑ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ پھر ہماری قدرت کا اندازہ کرو کہ جس چیز کو چاہا محفوظ رہے، تو 100 برس کے اس طویل عرصے میں کسی بھی قسم کے موسمی تغیرات نے اثر نہ کیا، محفوظ و سالم رہی۔ جس چیز کے متعلق ارادہ کیا اس کا جسم گل سڑ جائے تو وہ گل سڑ گیا۔ اب تمہاری آنکھوں دیکھتے ہم اس کو دوبارہ زندگی بخش دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو تمہارے واقعہ کو لوگوں کے لیے نشان بنا دیں، تاکہ تم یقین کے ساتھ مشاہدہ کر لو کہ خدائے تعالی اس طرح مردہ کو زندگی بخش دیتا اور تباہ شدہ شے کو دوبارہ آباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب اس برگزیدہ ہستی نے قدرت الہی کے یہ نشانات دیکھنے کے بعد شہر کی جانب نظر کی تو اس کو پہلے سے زیادہ آباد اور بارونق پایا۔ تب انہوں نے اظہار عبودیت کے بعد یہ اقرار کیا کہ بلا شبہ تیری قدرت کاملہ کے لیے یہ سب کچھ آسان ہے۔ مجھ کو علم الیقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔